بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیت کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ اکثر لوگ نیت کرنے کا صحیح طریقہ نہیں جانتے ہیں اور وہ غلطی کرتے ہیں، اسی لیے فرض اور سنت اور نفل نماز کے جو صحیح طریقے سے نیت کی جاتی ہے وہ انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے واضح کروں گا۔ کیونکہ بعض لوگ سنت نماز کی اس طرح نیت کرتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں سنت نماز کے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، حالانکہ یہ غلط ہے، اس طرح نیت کرنا درست نہیں ہے۔ تو یاد رکھنا کہ نیت اصل میں دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ آپ کے دل میں ایک عزم ہے، ایک ارادہ ہے کہ میں نفل نماز پڑھتا ہوں یا فرض نماز پڑھتا ہوں، تو یہ دل میں جو ارادہ آ جاتا ہے یہ اصل نیت ہے۔ زبان سے کہنا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ زبان سے کہنا مستحب ہے تاکہ دل میں وہ عزم مضبوط ہو جائے، پختہ ہو جائے۔ اس لیے اصل جو نیت ہے وہ دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ اگر کوئی زبان سے ایک لفظ بھی نہ کہے، صرف دل میں یہ الفاظ آ جائے کہ میں سنت نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے، تو پھر وہ اللہ اکبر کہے تو اس کی نیت درست ہے۔ زبان سے جو الفاظ ہے یہ کہنا ضروری نہیں ہے۔ تو میں آپ لوگوں کے سامنے ترتیب کے ساتھ واضح کروں گا کہ فرض نماز کی اور سنت نماز کی اور نفل نماز کی نیت کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا۔ سب سے پہلے اگر آپ فرض نماز کی نیت کرتے ہو فجر کی، یعنی صبح کے وقت جب آپ فجر کی نماز پڑھتے ہو، تو فرض نماز کی جو نیت کا صحیح طریقہ ہے وہ اس طرح ہے کہ میں 2 رکعت فرض نماز کی نیت کرتا ہوں واسطے اللہ کی، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ بس آپ کی نیت ہو گئی، یہ الفاظ تمہارے دل میں آ جائے بس یہ کافی ہے۔ زبان سے اگر آپ کہیں تو بھی بہتر ہے، لیکن نیت اصل میں دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، تو جب دل میں یہ بات آ جائے تو یہ آپ کی نیت کافی ہے۔ اس طرح فجر کی نماز سے پہلے جو 2 رکعتیں سنتیں پڑھی جاتی ہے، اس کی نیت اس طرح کی جاتی ہے کہ میں 2 رکعت سنت نماز کی نیت کرتا ہوں واسطے اللہ کی، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ بعض لوگ سنت نماز کی نیت اس طرح کرتے ہیں کہ میں 2 رکعت فجر کی سنتوں کی نیت کرتا ہوں واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو یہ غلط ہے۔ واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا یہ درست نہیں ہے، یہ غلطی کرتے ہیں جو بھی اس طرح نیت کرتے ہیں، ان کا یہ نیت درست نہیں ہے۔ لہٰذا اگر آپ نے سنت نماز کی نیت کرنی ہے تو آپ نے اس طرح نیت کرنی ہے کہ میں 2 رکعت یا 4 رکعت سنت نماز کی نیت کرتا ہوں واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس طرح اگر آپ نے مغرب کے بعد جو 2 رکعتیں سنتیں پڑھی جاتی ہے اس کی نیت کرنی ہے تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ میں مغرب کے بعد 2 رکعت سنت نماز کی نیت کرتا ہوں واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس طرح جو ہے نا عشاء کے بعد جو 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہے، یہ 4 رکعتیں سنتیں ہیں، اس کی بھی نیت کا یہی طریقہ ہے کہ میں 4 رکعت سنت نماز کی نیت کرتا ہوں واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ تو جو وقت ہو وہ وقت کا یاد کرنا نیت میں کہ میں ظہر کے 4 رکعت سنتوں کی نیت کرتا ہوں واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، یہ نیت ہے۔ اس طرح اگر آپ نے فجر کی نماز کی سنتوں کی نیت کرنی ہے تو آپ نے فجر کے نام لینا ہے کہ میں فجر کے 2 رکعت سنت نماز کی نیت کرتا ہوں واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ یا اس طرح آپ نے ظہر کی سنتوں کی نیت کرنی ہے تو میں ظہر کی سنتوں کی نیت کرتا ہوں واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ تو یہ نیت کا طریقہ ہے۔ اس طرح فرض نماز کی اگر آپ نے نیت کرنی ہے تو بھی اس طرح ہے کہ میں ظہر کی فرض نماز کی نیت کرتا ہوں واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس طرح آپ نے مغرب کی کہ میں 3 رکعت مغرب کی نماز فرض نماز کی نیت کرتا ہوں، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس طرح اگر آپ نے عشاء کی نماز کی نیت کرنی ہے تو بھی آپ اس طرح کر سکتے ہو کہ میں عشاء کی فرض 4 رکعت نماز کی نیت کرتا ہوں
واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کی منہ میں رکاب شریف کی طرف اللہ اکبر۔ تو یہ نیت کا طریقہ ہے۔ تو جو لوگ واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیت میں کہتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اور یاد رکھنا، نیت اصل میں دل کے پختہ ارادے کا نام ہے، اور اگر نیت صحیح نہ کیے جائے تو پھر آپ کا نماز بھی درست نہیں ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو اگر آپ نے نیت صحیح طریقے سے نہیں کیا تو آپ کا نماز بھی درست نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے نیت کو صحیح طریقے سے کیا تو پھر آپ کا نماز بھی درست ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو نیت کا مسئلہ سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے مشکلات کو ختم فرمائے۔